YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں۔ اگر ہم کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو ہم تو کیا تمام لوگ ہی اس کے بارے میں غلط کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس نے ایک قدم اٹھایا کیوں۔ اس قدم میں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ ان کو باہر کیوں جانے دیتے تھے، یہ کیوں کرنے دیتے تھے، وہ کیوں کرنے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی برا کچھ نہیں کرتا، اچھائی کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم کہیں جی غلط ہیں، بری ہیں، یہ گھر سے بھاگ گئی ایسی، اب اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزور دل کے مالک ہوتی ہے، اور دماغی صلاحیت بھی اس کی کمزور ہوتی ہے۔ وہ پھر سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھا سکتی کہ کچھ سوچے جی میں ایسا کروں گی، نہیں، کبھی وہ اچانک سے قدم اٹھاتی ہے اور اچانک سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر کوئی اچھا مل گیا تو اس کے ساتھ شادی اس کی ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو پھر فٹ پاتھ کی زینت بن جاتی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں قصور نہ ماں باپ کا ہے نہ لڑکی کا ہے، قصور ہے تو صرف اور صرف ان لڑکوں کا جو ایسی معصوم لڑکیوں کو بہکاتے ہیں اور بہکاوے میں لا کر ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس طرح لڑکیاں گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، در بدر ہو جاتی ہیں کہ زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ہاتھ پہ لکیریں کس طرح سے ہوتی ہیں میں آپ کو بنا کے بتاؤں۔ سب سے پہلے اگر ہم ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر دیکھیں تو وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، زیادہ جسے آپ لمبی کہہ لیں وہ نہیں ہوتی، اس طرح سے کمزور سی لکیر ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم دماغ کی لکیر ان کی دیکھتے ہیں تو وہ بیک کی طرف گئی ہوتی ہے اور کمزور لکیر ہوتی ہے، پیچھے کی طرف ٹن لے رہی ہوتی ہے اور کمزور لکیر ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بنایا۔ اسی طرح سے جو دل کی لکیر ہے وہ بھی سیم ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کمزور ہوتی ہے، کمزور سی لکیر ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ یہ بیک کی طرف تصور اور خیالات کی دنیا میں ڈرامہ دیکھیں گے، ڈرامے میں کوئی ایسی چیز دیکھی، فلم دیکھی، اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی، اپنے کسی اسکول کے دوست کو دیکھا، ایسا دیکھا، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے پہ چلتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے ماں باپ کہاں شادی کرا دیں گے۔ اس نے سنا ہوتا ہے کہ محلے میں فلانی لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، یا بولا کہ فلانی جگہ شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے اس کو گولی مار دی، یا فلانی جگہ لڑکی نے پسند کی شادی کی تو اس کو ماں باپ نے گولیاں مار دی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بیچاری خوف زدہ ہو کر کہ میں کیا کروں اور میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ جو گھر سے باہر اس نے قدم رکھ دیا، بہکاوے میں آ گئی، اب یہ واپس آنے کا نہیں سوچتی، کیونکہ اس کے سامنے وہ ساری فلمیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی فلانے کی لڑکی بھاگی تھی تو انہوں نے اس کے بازو توڑ دیے تھے، فلانے کا بھاگا تھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، فلانے کا بھاگا تو اس کو آگ لگا دی، کچھ کر دیا، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس میں ہم کس کا قصور کہیں؟ ماں باپ کا قصور کہیں، معاشرے کا قصور کہیں، یا اس بچی کا قصور کہیں؟ کس کا قصور کہیں؟ یہ قصور کسی کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم ان کو اچھا ماحول پرووٹ نہیں کرتے، اچھا ماحول نہیں دیتے ان کو۔ جب ہم اچھا ماحول نہیں دیتے تو برے ماحول میں خود کود پڑتے ہیں۔ اصغر علی نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ وہ مجھے کب ملے گی۔ پیارے دوست، یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کب ملے گی، بہرحال آپ کوشش کریں، اللہ رحم کرے گا، آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں، بس کوشش آپ نے کرنا ہے، آپ کو مل جائے گی، اس کے علاوہ ہم کچھ بتا نہیں پائیں گے۔ ثنا عارف نے سوال کیا ہے ڈگری سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولادیں کب ہوں گی۔ آپ کے ہاتھ میں جو اولادوں کی لکیریں ہیں وہ 3 لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 2 لکیریں بن رہی ہیں۔ جو مکمل ہے وہ 3 لکیریں، 3 اولادوں کی حتمی لکیریں ہیں، اور باقی کے بارے میں کچھ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا۔ رومانہ نے سوال کیا اٹک سے کہ میرے ہاتھ میں جو میں نے آپ کو مارک کر کے لکیریں بھیجی ہیں ان کے بارے میں بتائیں کیا ہے۔
یہ جی آپ کے ہاتھ میں ایک تو جنی چوکڑی بنی ہوئی ہے جسے ہم مربع کہتے ہیں، مربع نما نشان بنا ہوا ہے، لیکن یہ کسی لکیر پر نہیں ہے۔ لکیر کے اوپر ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہوتا، لیکن یہ لکیر سے ہٹ کے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ٹرائی اینگل بنے ہوئے ہیں جسے تکون کہتے ہیں، وہ کامیابی کی علامت ہے، اور وہ سلسلہ آپ کا شروع ہوگا 2025 اور 2026 میں، یعنی کہ بڑی کامیابی ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے یعنی ہو سکتا ہے کہ جو چوکڑی جو ہے، مربع جو ہے، یہ کسی لکیر کو نقصان پہنچا نہ دے۔ تو شہزادے نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب بہتر ہوں گے۔ شہزادہ بھائی، آپ کے ہاتھ میں بہت سی ایسی لکیریں ہیں جو دوسری لکیروں کو روک رہی ہیں، اس لیے آپ کی کامیابی جو ہے اس میں پرابلم ہے۔ انشاءاللہ آپ ذرا کوشش کریں، ذرا توجہ دیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ معاملات مزید رکیں گے اور مزید جنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محمد احمد نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے، یعنی کہ آنے والے حالات کب بہتر ہوں گے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی صاف ستھری لکیریں موجود ہیں، اور اس کے بعد لائف لائن کے اوپر سپورٹنگ لائن یعنی مدد والی لکیر یا دعا کی لکیر جسے کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ آپ کا آنے والا وقت، موجودہ وقت بھی اللہ کے فضل سے کسی سے برا نہیں ہے، اور آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ نیا سال آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لائے گا، جس سے مالی پوزیشن آپ کی بہت زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ نعمان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی خاندان میں ہوگی، اور شادی آپ کی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور زندگی بہت بہتر اور بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔